نہیں دی. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو شہوت بھی دی، عقل بھی دی، مگر کام یہ دیا کہ تم اپنی عقل کی وجہ سے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو. چنانچہ ہر انسان کو اور ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. ایک تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کیا. حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جن انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنوں سے بچاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ عطا کیا. مثلا شہد کی مکھی کو ڈنک دیا. جو آدمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی اس پر حملہ کرتی ہے. بچھو کو بھی ڈنک عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اپنے بچاؤ کے لیے زہر دیا. اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت دیے. اسی طرح ہپو کو بھی اللہ نے دانت عطا فرمائے. بکرے کو اللہ تعالیٰ نے سینگ عطا فرمائے. کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے. بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دم عطا کی. ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی. اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی مضبوطی عطا کی. چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک جراف تھا، اس کے اوپر شیر حملہ کرنے کے لیے بھاگا تو اس جراف نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اس زور سے لات ماری کہ شیر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. اسی طرح گدھے کے قریب جائیں تو وہ بھی لات مارتا ہے اپنی حفاظت کی خاطر. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کانٹے عطا کیے. چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آئے تو وہ کانٹے اس طرح پھیلا لیتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی عطا کی جو اس کے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے. جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس ہڈی کے نیچے چھپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سیلانیت عطا فرمائی. چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو میرے بھائی مجھے ایک مرتبہ دریا پر لے گئے. وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں مچھلی پکڑوں. چنانچہ ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، کافی مناسب بڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم اسے پکڑ لو. جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو مچھلی ہلی اور پانی میں چلی گئی. مجھے پتہ بھی نہیں چلا. پتہ چلا کہ وہ اتنی سلپری تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے ذرا ٹیکنیک چاہیے تھی، اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا میں نے اسے نرمی سے پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل گئی. مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے. اسی طرح ایک مچھلی ایسی بھی ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے بجلی کا جھٹکا مارتی ہے. ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا امریکہ میں کہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو 440 وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا. انہوں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا تو وہ بلب جلتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس مچھلی کے ہلنے سے برقی رو پیدا ہو رہی ہے. ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ڈنک والی دم عطا فرمائی. چنانچہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کو وہ ڈنک لگاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظر عطا فرمائی تاکہ یہ بلی سے ہر وقت بچ سکے. چھچھوندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے بدبو عطا کی. چنانچہ اس کے اندر بدبو اتنی ہوتی ہے کوئی اس کے قریب رہنا بھی پسوا. کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے. تو پتہ چلا کہ مینڈک کا یہ ٹرک ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پکڑتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتا ہے. تو ہر کسی کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا. عورت کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی. چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سوچے اور اپنی جان اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے. یہ عقل ایک ڈھال ہے جو انسان کی عزت آبرو کو بچا لیتی ہے. جو لڑکیاں عقل استعمال نہیں کرتی وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کے سامنے شکار بن جاتی ہیں اور ان کا وکٹم بن جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو بہت خوبی دی ہے. کوئی مرد اس سے بات کرے
اس کو بہت جلدی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے یا کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ یہ سمجھ اور فہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معاملے میں بہت زیادہ فہیم بنایا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مرد مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پیش بھی آ جائے تو تم ذرا روکھے انداز میں بات کرو، آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، ڈھیلی سریلی آواز بنا کے بات نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ طمع کرے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہوگی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس طرح جو غیر محرم مرد ہیں وہ ہمارے بارے میں کتنی بری سوچ دل میں رکھتے ہیں، اور ہیلے بہانے بنا بنا کے وہ عورتوں کو اپنے دام میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو عقل انسان استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت رہے، لہذا اب کوئی مرد گناہ کی دعوت کس طرح سے دے، مسکرا مسکرا کے دے یا میسیجز لکھے یا باتیں کرے، تو ایسی کسی چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی جان عزت آبرو کی حفاظت کرنے میں مدد فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفسانی خواہشات کو انسان جتنا پورا کرے یہ اتنا اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو نظر انداز کریں اور ان کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ جب اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں اس گناہ میں گر جاؤں گا۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگے۔ عورت کو چاہیے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت رکھنا، مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا کہ جہاں میری عزت کو خطرہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 چیزوں کو سمجھنے میں غلطی تھی، مگر قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ میری غلطی کہاں کہاں پہ ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک میں پڑھا یحبہم ویحبونہ، تو تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ انسان اپنے رب سے پہلے راضی ہوگا تو اس کے بدلے اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ قرآن پاک پڑھا تو میری یہ غلطی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی پھر اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہ انسان وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کو پہلے یاد کرتا ہوں پھر اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا تو بتایا وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق تو اللہ ہی کی۔ تو ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پہلے یاد کرتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر توفیق یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھی چیز جو فرماتے تھے کہ میری غلط فہمی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں توبہ پہلے کرتا ہوں پھر اللہ میری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا تو اس میں بتایا گیا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوتی ہے پھر انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت کی نظر پہلے ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ بندے کو اپنائیت کی نظر سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس اجتماع میں آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ہوگی، ہماری طرف سے نیک بن کر رہنے کا ارادہ ہوگا، تو یہ محبت کا تعلق جڑ جائے گا۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ محبت کہتے ہیں دل کا کسی کے ساتھ اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسروں کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ رہے، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ کوئی دل میں اتنا سما جاتا ہے کہ اس دل میں کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، اور اس کی علامات یہ ہے کہ محبوب کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی بات ماننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفات کو انسان اپنا کر خوش ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے اپنے اللہ سے محبت کرے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے ہیں، تم بھی بندوں کے لیے پردہ ڈالنے والے بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ جلدی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تم بھی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تم بھی رحیم و کریم بن کر رہو، دوسروں کے لیے عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تم بھی اپنے اندر حلم پیدا کرو۔ اور یہ بھی سوچئے کہ ہم اللہ سے محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، یبن آدم انی لک محب، اے آدم کے بیٹے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہیں، پھر اس کے بعد بندے کو اللہ سے محبت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر، ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے احسانات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کے رازق ہیں، تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک علمی نکتہ ہے، بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ ایک تعلق جو ماں کے جسم کے ساتھ بچے کے جسم کا ہے، وہ ایک آنت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خون اس بچے کو مل رہا ہوتا ہے، غذا مل رہی ہوتی ہے، اور بچہ اسی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے رزق کا ایک دروازہ تھا، پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے دو دروازے بنا دیے، ماں کے سینے میں دو پستان بنا دیے۔ پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا، اب دو جگہ سے رزق ملنا شروع ہو گیا اس دنیا میں آنے کے بعد۔ پھر بچہ تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا، جب بچہ بڑا ہو گیا اور ماں کے دودھ کے علاوہ اب باقی چیزیں کھانے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے چار دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ لحمیات کا یعنی گوشت کا، ایک اجناس کا یعنی گندم روٹی چاول وغیرہ کا، اور ایک مشروبات کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بھی اسرا، اور ایک ثمرات کا یعنی پھلوں کا۔ تو یہ چار طرح کا رزق انسان کو جوانی میں ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک راستہ تھا، جب پیدا ہوا اور بچہ تھا تو سینے سے دو راستے بن گئے، پھر جب بڑا ہوا تو اللہ نے چار راستے بنا دیے، اور اگر یہ نیکی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، یعنی 8 راستے رزق کے جنت میں اس کو مل جائیں گے۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی نعمتیں اس بندے پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ بندے کو اپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو محروم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بندے کو نگل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو پکڑ لو،
اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور اس بندے کے درمیان دخل مت دو. ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر یہ بندہ دن میں میرے پاس توبہ کے لیے آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گا. وَإِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ، اور اگر یہ میرے پاس رات میں آئے گا توبہ کرنے تب بھی میں قبول کر لوں گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اپنے رب کو تواب اور رحیم پائے گا. تو اللہ تعالی بندے کو عذاب دینا پسند نہیں فرماتے، صرف اس وقت عذاب دیتے ہیں جب بندہ سرکشی کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جس کسی نے گناہ کیا اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی پہ اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتے. جب بندہ غلطیوں میں گھیر جاتا ہے اور 24 گھنٹے وہ غلطیوں ہی کے جو ہے نا اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں آگ میں جلنے والے لوگ. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب ماں بھی کوئی ایک نیکی نہیں دے گی. ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا. رب کریم فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، پھر میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت بھیج دیتا. اب چونکہ تمہاری ایک نیکی کم ہے لہذا تم ایک نیکی کہیں سے لے کر آؤ. وہ نوجوان بڑے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی طرف جائے گا، اپنی ماں سے نیکی مانگے گا. ماں کہے گی کہ نہیں، میں نیکی ایک بھی نہیں دے سکتی. وہ بچہ کہے گا کہ دیکھیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے اوپر رحم کھائیے، اور آپ کے پاس تو نیکیاں زیادہ ہیں. ماں کہے گی اگرچہ نیکیاں زیادہ ہیں لیکن میں تمہیں اس وقت ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. پھر وہ بندہ اپنی بیوی سے نیکی مانگے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی. پھر اپنے بھائی سے مانگے گا، وہ بھی انکار کر دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بیٹا بھی انکار کر دے گا. جب سب لوگ انکار کر دیں گے تو وہ بڑا ہی مایوس ہوگا کہ اتنے میرے لوڈ ون تھے اور آج ان کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ہیں، یہ مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے میں اس کو ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہے گا ایک نیکی کم ہے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دے رہا. وہ کہے گا اچھا مجھ سے ایک نیکی لے لو. تو جب وہ نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک بندے نے اس کو ایک نیکی دے دی جس کی وجہ سے نیکی اور گناہ برابر ہو گئے اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. جب یہ اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، کیسا اعلان ہے؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ کے ایک بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی. اللہ تعالیٰ اس نیکی دینے والے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تو کیسا سخی ہے کہ آج کے دن تو نیکی دوسرے کو دے رہا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں اور میں نے تو جہنم جانا ہی تھا، میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں، چلو میری نیکی دینے سے یہ بچ جاتا ہے تو میں اس کو بچا لوں. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تو نے اپنی سخاوت دکھائی تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنی سخاوت دکھاؤں، مجھ جیسا سخی کوئی نہیں، چلو میں نے تمہیں بھی جنت عطا فرما دی اور اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دی. رب کریم تو اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں. جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے. مفسرین نے ولی کے کچھ معنی لکھے ہیں. ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے نگران، ایک ہوتا ہے کارساز، اور ایک ہوتا ہے مددگار، ایک ہوتا ہے ساتھی اور ایک ہوتا ہے وارث. ایک ولی کے اتنے معنی ہیں. گویا جو اللہ کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ دوست بھی اللہ کو بنائے گا، مددگار بھی، ساتھی بھی، وارث بھی. ہم اگر اللہ کو اپنا ولی بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے مشکلات کو آسان بھی فرما دیں گے. دوست اپنے دوست کی مشکلات کا خیال رکھتا ہے.
कहते हैं कि एक हाथी नशीं था और उसने किसी गरीब के साथ दोस्ती कर ली। तो गरीब ने कहा कि नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। हाथी नशीं ने पूछा क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा कि इसलिए कि मेरा घर छोटा सा है, तू हाथी पे चढ़ के आएगा तो मेरे घर में तो दाखिल भी नहीं हो सकता। तो हाथी नशीं ने मुस्कुरा के कहा, सुनो, मैं जिसको अपना दोस्त बनाता हूं फिर उसका मकान ऊंचा भी बनवा दिया करता हूं ताकि मेरा हाथी वहां जा सके। तो अल्लाह ताला को जब बंदा दोस्त बनाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के दुनिया आखिरत के कामों को संवार देते हैं। अल्लाह ताला ही इस बात का मुस्तहिक है कि हम उसको अपना दोस्त बनाएं। नौजवान बच्चियां ये बात ज़हन में बिठा लें। इनके जहनों में ये होता है मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अकेली हूं, मैं तन्हा हूं, मैं मिस करती हूं। भाई देखिए, अल्लाह को दोस्त बनाइए। जब अल्लाह को दोस्त बनाएंगी तो फिर किसी को मिस करने की जरूरत भी नहीं होगी। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो परवरदिगार तुम्हारे साथ होगा, तुम जहां कहीं भी होगे। और जितना अल्लाह ताला वफा करते हैं इतना कोई दूसरा वफा नहीं कर सकता। इसलिए मखलूक को दोस्त बनाएंगी तो मखलूक से बेवफाई देखेंगी। मखलूक मतलब की होती है, मतलब निकला और तू कौन और मैं कौन नवाकिफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला को दोस्त बनाइए। जिसने अल्लाह को दोस्त बना लिया, अल्लाह ताला उस बंदे के दुनिया आखिरत के कामों को संवार देते हैं। तो आज की इस मजलिस में ये बात अपने जहनों में बिठा लीजिए कि मोहब्बत के काबिल फकत अल्लाह की जात है। मरने वालों से और ढलने वालों से मोहब्बत क्या करनी। इश्क बा मुर्दा न बाशद पाएदार, इश्क रा बा हय्यो बा कय्यूमदार। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मरने वालों से और ढलने वालों से क्या मोहब्बत करनी। अगर करनी ही है तो मोहब्बत उससे करो जो हय्यो कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला और बाकी रहने वाला है। तो इंसान अगर अल्लाह से